لیکن جس مہدی کا ذکر ہے اس بات کا کیا ثبوت ہے مہدی اور مسیح کا جس کا ذکر ہے کہ یہ مرزا غلام احمد ہے؟ یہ بڑی معقول بات ہے کہ آپ مان لیں کہ مہدی مسیح ہوں گے پرانا مسیح بہت سب کچھ مان بھی لیا جائے. یہ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ نہیں شخص ہے؟ اس کا ثبوت ایک ایسا پہلو ہے اس ثبوت کا جو میں بڑی تفصیل سے کل بیان کر چکا ہوں. یعنی مسیحیت کے لحاظ سے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو حدیثوں کی تفصیل کے مطابق مسیح کہلانا چاہیے تھا. لیکن جو بہت لمبا مضمون ہے اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا سوال کرنے والے سے کہ جماعت احمدیہ لاہور سے اس پہلو کے اوپر جو کل کا خطاب تھا اس کو وہ سن لیں, اس میں سارا جواب آ گیا ہے. جہاں تک مہدویت کے حصے کا تعلق ہے وہ میں آپ بیان کر دیتا ہوں. امام مہدی کے متعلق جو تجویز کی گئی اس کے ساتھ مختلف علامتیں بیان کی گئی اور احادیث میں اس موضوع پر بہت سے اختلافات بھی ہیں. کسی امام مہدی کے دعوے دار نے کہا میں ہوں پھر مجتہدی حدیث کی ہوئی, کسی نے کہا میں ہوں پھر حدیث کی ہوئی. جس طرح اس صدی کی آخر پر مکے میں بھی ایک دعوے دار ہوا اور اس نے بھی ایک حدیث پر بنا ڈالی تھی کہ وہ ہتھیار بند لوگوں کے ساتھ ہوگا, یہ خانہ حضرت کو روکا دے گا تو خانہ کاروں کو قابل ہو جائے گا اور یہ امام مہدی ہوگا. تو اس نے جس سے بنا ڈالی. ان ساری احادیث کے جھگڑوں سے نکالنے والی ایک ایسی حدیث ہے جس کا تعلق انسانی طاقتوں سے بالا ہے اور کوئی دنیا کی طاقت نہ ویسی حدیث بنا سکتی ہے نہ اس حدیث کو کسی ریتے کرنے پورا کر سکتی ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اینا لمہدینا آیتین لم تکن من جو خلق السماوات والارض اولها ان ينكسف القمر في اي ليله من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه. کہ ہمارے مہدی کے لیے دو ایسے نشان ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے وہ کسی کی صداقت کے نشان کے طور پر ظاہر نہیں ہوئے. یہ ہے اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نشان کیا ہے؟ چاند کو گرہن لگے گا پہلی تاریخ کو اور سورج کو گرہن لگے گا درمیانی تاریخ کو. اور یہ واقعہ 12 مہینوں میں سے ایک ہی مہینے میں ہوگا اور اس ایک مہینے کا نام رمضان شریف ہوگا. یہ بھی کسی ایک مہینے میں ہو جائے. اب چاند اور سورج کو گرہن تو لگتے رہتے ہیں لیکن چاند کی گرہن کی بھی 3 تاریخیں ہیں اور سورج کے گرہن کی بھی 3 تاریخیں ہیں. چاند کو کبھی اول تاریخ کو لگ گیا, کبھی دوسری کو, کبھی تیسری کو, پھر اس کو بھی اس طرح لگتا رہتا ہے. اگر تو یہ اتفاق شاذ ہوتا ہے کہ ایک ہی مہینے میں دینے کو لگے. پھر یہ اتفاق کہ وہ اس تاریخ کو چاند کو اور اس تاریخ کو سورج کو اور وہ اس مہینے میں لگے, یہ اور بھی زیادہ بعید ہو گیا. اور پھر یہ اتفاق کہ اس کا نام بھی رمضان شریف ہو اس مہینے کا. یہ جو پرموٹیشن کمبینیشن کا اصول جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلین میں ایک ساتھ بھی نہیں بنتا یہ. اور امام مہدی کا دعوے دار بھی موجود ہے. یہ کون شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب امام مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا تو علماء یہ مطالبہ کرتے تھے کہ تم مہدی ہو گے سچے لیکن یہ نشان کو دکھاؤ. خدا تعالیٰ کے رسول نے ایک ایسی نشانی بتائی ہے جس کا آسمانوں سے تعلق ہے. اگر آسمانوں کا خدا تمہارے ساتھ ہے تو یہ آسمان کی نشانی پوری ہونی چاہیے. اس بحث میں 1894 میں یہ 1894 کی تاریخ خاص طور پر آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کیونکہ 1899 میں نئے سالہ مسئلہ جو بنایا گیا بتایا گیا تھا آپ کو 1899 میں جواب کی بنیاد آئی تھی. 1882 میں زیادہ معمولی تک میں سماپت ہوتا ہے. جماعت احمدیہ کے قیام کے 5 سال کے بعد 1894 میں اذان شریف کے ملنے میں چاند کو 13ویں کو گرہن لگ گیا اور سورج کو 28ویں کو گرہن لگ گیا. چاند گرہن کی راتوں کی تاریخیں مسلمہ ہیں 13, 14 اور 15. سورج گرہن کے دن مسلمہ ہیں 27, 28 اور 29. چاند کی گرہن کی پہلی رات کون سی بنتی ہے؟ 13. اور سورج گرہن کا درمیانی دن کون سا بنتا ہے؟ 28.
مدینہ ایک تھا اور اس کا نام رمضان تھا. جب یہ واقع ہوا تو اس کے امپیکٹ پہ انہیں پنجاب میں بہت سی جماعتیں قائم ہوئی کیونکہ موقع کی جو گواہ موجود تھے ان میں سے بہتوں کو خدا تعالیٰ نے کافی کتاب بنائی. لیکن یہ واقعہ بھی ساتھ گزرا ہے جو لاہور کے اخباروں میں چھپا. ایک صاحب جو کنبے تھے وہ چھاتی پیس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ گلابی نہیں گربا تو کی مصیبت تھا دنیا مل نہیں بن جائے گی ایسی قیامت تھا. یہ نشان شان سے پورا ہوا ہے. علماء کی نہ مانے ان کو کوئی نظر نہ آیا. اس کی تو وجوہات بہت سی ہیں انسان بیان نہیں کر سکتا ساری. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کے علماء ہمیشہ وقت کے ائمہ کی مخالفت کرتے ہیں. یہ مقدر ہے بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی نشان لے کے آیا دنیا میں کوئی نہیں لایا. لیکن اس وقت کے کھیتی کے علماء جو ابو الحکم کہلاتے ہیں. ابو جہل کا پہلا نام تھا ابو الحکم. کتنا مسلمانہ باتیں کرنے والا تھا. تو ایسا مخالفت میں آگے بڑھا کہ اس کا نام ابو جہل پڑ گیا جہالت کا بدبخت. یہ تو اللہ تعالیٰ جیسے جانتا ہے کہ کیوں کسی کو توفیق ملتی ہے کیوں نہیں ملتی اس کا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے تفصیل سے بحث کر سکتے. لیکن کوئی ادھر کے باہر پیش کی جاتی ہے جو ادھر کیا آپ کو بتا دیتی ہوں. کبھی کل آپ کو ادھر بتائیں تو آپ کو یہ بات اس نے بتائی نہیں سمجھ. ادھر وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ پہلی تاریخ سے مہینے کی پہلی تاریخ سے رات کی چاند گرہن کی پہلی نہیں بلکہ رمضان شریف کی پہلی اور سورج گرہن کی درمیانی سے مراد تھی 15ویں تاریخ مہینے کی ہے. اگر 29 کا مہینہ ہو اگر 30 کا ہو تو درمیانی دن منتل کے ہوگی 15 دن. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ 29 کا مہینہ ہوگا کیونکہ درمیانی دن کا ذکر ہے. اس لیے ہم تو یہ مانیں گے جب یہ تم دکھاؤ گے. ہم علماء سے کہتے ہیں کہ دیکھو خدا تعالیٰ سے یہ ثبوت تو نہ کرو کہ اس کی واضح تقدیر کو جو قرآن کریم میں بیان ہوگی اس کو بدلانے کی کوشش کرو. قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ چاند اور سورج ایک دوسرے کے اوپر رفتار گین کر ہی نہیں سکتے معلوم کر سکتے اور دن اور رات کے آنے جانے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. اجازت نہیں ہے خدا کی طرف سے ان سیاروں کو آگے پیچھے ہونے کی. اس واضح اعلان کا کرشمہ ہم آج کے سائنسدانوں کی زبان سے سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی طاقت کا بات نہیں ہے کہ ان رفتاروں کو الٹر کر سکے بدل سکے اور اگر کوئی بدلے گا تو قیامت آ جائے گی. گرہن کا سوال نہیں پیدا ہوگا. اور گرہن سورج گرہن اور چاند گرہن تو ان کے آپس کی رفتار کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں. اگر یہ رفتار نہیں بدلے گی تو گرہن نہیں بدلیں گے اور 13, 14, 15 کے رہیں گے اور 27, 28, 29 کے رہیں گے. تو اول تو معقولیت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کی تقدیر کے خلاف ترجمہ نہ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم کے واضح منشا کے خلاف ترجمہ نہ کرو. ہم آپ کی توجہ اس طرح دلاتے ہیں کہ پہلی 3 راتوں کے چاند کو عرب ہلال کہتا ہے اور ساری دنیا میں عرب یا غیر عرب جانتا ہے کہ ہلال سے مراد پہلی 3 راتوں کا چاند ہے. اور اگر زمین میں پہلی 3 راتوں کا چاند ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عرب اس کے لیے ہلال کے خلاف لفظ استعمال کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل العرب ہے بعد کتاب اللہ کہلاتے تھے دشمن بھی مانتا ہے. اسلام الہی کے بعد سب سے بلی اور سچی کلام کرنے والے آپ فرماتے ہیں یعنی کہ سر کمر کو گرہن لگے گا اور ہلال کو نہیں فرماتے. حالانکہ اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلی رات کے چاند کو گرہن لگے گا تو عربی دان اس کے لیے ہلال لفظ استعمال کرتا. یہ نہیں سکتا کہ حضور اکرم کی نوز بلا تھی عربی بھی نہیں آتی تھی. آج آپ کبھی روز سے کمر کے نتیجے بنا کے دکھائے ساری دنیا ہنس کرے گی. اس لیے تو ہلال دیکھنا ہوتا ہے روز تو ہلال کی نیتی بنتی ہے. یہ نہیں کہتے کہ جنس کا نام ہے قمر اس لیے روز سے کمر کے نیتی کہنا درست ہے. سب ہنس پڑیں گے یہ کہیں گے بڑے دیتی ہے. جس بات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کرتے. بس یہ ادھر بالکل غلط ثابت ہوتا ہے حدیث کے نظر سے کہ حضور کے ذہن میں ہلال تھا. گرہن کی پہلی تاریخ تھی اور گرہن کی درمیانی تاریخ تھی اور یہ واقعہ ظاہر ہو چکا اور دنیا کی کوئی تقدیر اس کو بدل نہیں سکتی.
मसीह मऊद दावेदार महदी मऊद होने के मौजूद थे और ये वाक्य हो गया। और अब इस वाक्य को कहाँ तब्दील करेंगे? क्या मैं तीन जब अल्लाह पूछेगा आप हर एक में अपना जवाब देना है। तसल्ली की खुदाई कराता है, जवाब दे भी आप नहीं हो, आप नहीं होंगे, मेरे जवाब दे आप नहीं होंगे, आपका नहीं होगा। बातें मेरे वादे रखने लग रहा था खुदा ये पूछ सकता है कि ये वाक्य हुआ तक नहीं हुआ। किसकी ताकत थी कि आसमान पर कर कर कानपुर के ग्रहण की तारीख बदला दी या इनको मजबूर कर दो। तो वो पेश गई महदी के मुतालिक जिस पर बंदे का कोई बस नहीं था, जो तो पूरी शान के साथ जाहिर हो चुकी है, आगे जिसकी लगी माने जिसकी लगी ना माने।